بہت بڑا مسئلہ اٹھا آخر میں دیت کا. دیت کی جمع دیات آتی ہے. المال الذی یؤتی لعائلۃ المقتول بدل نفسی. فقہ کی اصطلاح میں یہ دیت کو عرش بھی کہتے ہیں، الف کے ساتھ عرش. غزالی زماں کا مقام کچھ سنا آپ نے؟ نقاب سنے آپ نے؟ اصل مسئلے کو غور سے سنا. آپ کے دور میں صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اور ہٹ ہونے کے لیے مسئلہ اٹھایا کہ عورت کی دیت بھی مرد کی طرح 4 کلو 374 گرام سونا ہے، یعنی 100 اونٹ. جبکہ 1344 سالوں سے اجماع ہے، 1344 سالوں سے اجماع ہے، اور تمام اماموں کے امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ عورت کی دیت 50 اونٹ ہے، یعنی حیف ہے. اب ہٹ ہونے کے لیے بولا جی عورت کے بھی 100 اونٹ ہونے چاہیے. عورت بڑی خوش ہوگی، ہر عورت نے سمجھا کہ ہمیں 100 اونٹ ملیں گے. وہ اس جذبے سے اٹھی، جبکہ یہ ملتے تب ہیں جب عورت کو کوئی قتل کر دے. عورتوں نے سنا ہماری دیت 100 اونٹ ہونی چاہیے، اٹھ کھڑی ہوئی. اتنا نہ جانا کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، اس کا فائدہ تو عورت کو ہوگا اگر مرد مر گیا. لیکن عورت کو مار دیا کسی نے تو اس کو جو دیت ملے گی، چاہے وہ آدھی ہو یا پوری ہو، فائدہ کس کو ہوگا؟ مرد کو. دیت کا جھگڑا اٹھایا گیا ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وعدے میں پھنسا ہوا تھا کہ میں اسلامی قوانین نافذ کروں گا. کام تو ہو گیا تھا، روس ہار گیا تھا، اب اسلامی قوانین کا خفیہ طاقتوں کو کیا فائدہ؟ اب ان بندوں نے ساتھ دیا، وہ جھگڑا ہوا، رجم اور دیت کے مسئلے پہ بڑا طوفان اٹھا. اس کو بہانہ مل گیا، کہنے لگا جب تم متفق ہی نہیں ہو تو میں اسلامی قوانین کیا نافذ کروں؟ رجم کی سزا کی مخالفت کرنے والے اور دیت کے مسئلے کو پھڈا بنانے والوں کے استدلال کی گہرائی تک شاید میں نہ پہنچ سکا ہوں، لیکن ان کے اس عمل کا نتیجہ بہت گندا نکلا. رجم کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، آج پاکستان میں معصوم بچیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے زیادتی کی جاتی، جنسی زیادتی کر کے مار دیا جاتا. اس ظالم نے رجم کی مخالفت نہ کی ہوتی بلکہ نافذ کروایا ہوتا تو آج پاکستان کے اندر یہ معصوم بچیوں کا قتل نہ ہوتا. شاید اس بندے کو یہ بات پسند ہوگی. رجم کی ایک سزا ہو گئی ہوتی تو پھر ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ بھیانک صورت ہی نہ ہوتی. اور جنہوں نے عورت کی دیت 100 اونٹ کا شور مچایا، اس کے بعد سینکڑوں عورتیں قتل ہوئیں. 100 کیا وہ 2 نہ دلا سکے، حالانکہ ان کے کزن عمران خان کی حکومت رہی 3.5 سال. یہ 50 اونٹ یا 100 اونٹ ہر گھر کی عورت کے لیے لازمی نہیں تھے کہ ہر ایک آگے بڑھ کر لازم کروائے جی مجھے 100 ملنے چاہیے. صرف ایک عورت کی سزا مقرر ہو جاتی، چاہے وہ 50 ہوتی چاہے وہ 20 ہوتی. یہ کام ہونا ہی نہیں تھا. مسلمانوں سزائیں نافذ ہو جائیں تو جرم ہی بند ہو جاتے ہیں. دیت تو قتل خطا پہ ہوتی ہے، یہاں سر عام دانستہ قتل کی سزا نہیں مل رہی. کاش کہ رجم کی مخالفت کرنے والا نافذ کرنے میں کوشش کرتا، اور 50 سے 100 کروانے والا نافذ کرانے میں کوشش کرتا، نہ بچی اغوا ہوتی نہ قتل ہوتی. غزالی زماں علامہ سید احمد کاظمی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، عورت کو خطان قتل کیا تو دیت 50 اونٹ ہے. اس مسئلے کو نہ اٹھاؤ. بندہ خطان قتل ہو تو عورت پہ بھار پڑ گیا، 100 اونٹ دو. عورت خطان قتل ہوئی، بھار بندے پہ پڑا ہے، طاقتور ہے، 50 اونٹ دو. اور اگر عمدن قتل کیا پھانسی پہ چڑھا دو. یہ بات ہو رہی ہے خطان کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو صرف اتنا بتائے گا عورت کو قتل کیا تو 50 دے دی، بندے کو نہیں. یہ جو ہے یہ خطان قتل کے اوپر ہے. غزالی زماں کے مخالفین نے جتنے دلائل دیے وہ سب وکیلانہ تھے. اس مسئلے کے اندر سب کے دلائل وکیلانہ، یعنی عقل کا استعمال کر کے لفظ بنانا. غزالی زماں نے جواب دیا، میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں. یہ بات طلباء کے لیے ہے، وہ انہی کو یہ مزہ دے گی، ان کی زندگی میں اس نے لازمی ایک مرتبہ آنا. غزالی زماں نے فرمایا کہ نصف دیت کا حکم قرآن و حدیث کی روح کے عین مطابق ہے. قرآن مجید میں وجوب دیت تو ثابت ہے، مقدار کتنی ہے یہ واضح نہیں ہے. تو مقدار دیت کو حدیث کی روشنی میں معلوم کیا جائے گا. علماء اپنی مرضی سے دیت کی مقدار کو مقرر نہیں کر سکتے. مرد خطان قتل ہو تو دیت 100 اونٹ ہے. نسائی شریف، ابو داؤد شریف، سنن الکبریٰ 8ویں جلد صفحہ 177 اور حدیث نمبر 16305 ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المرأۃ علی النصف من دیت الرجل. چونکہ یہ ایک واضح نص تھی، دیت المرأۃ علی النصف، وہ نصف ہے مرد کی دیت سے، یہ ایک واضح نص ہے. تو اب لمحات
اور صلاحیات لگا دی اس کے اوپر کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالو۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، عربیوں میں بھی کافی ملکوں میں ہے یہ وہ کرتے رہتے۔ پہلے یہ عربیوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ کا کوئی بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ میں مشہور ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ پہلے وہاں چلتی رہی یہی چیز۔ تو جب اس میں نقص نکالنے لگے تو پہلے تو سیدھے ہی بول دیا، جن میں علامہ شوکانی بھی شامل ہیں، کہ یہ حدیث ناقابل استدلال ہے، تو وہ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے۔ اب لوگوں نے جب خود پڑھا تو معلوم ہوا کہ تجاہل عارفانہ ہے۔ امام بایہقی نے تو یہ لکھا ہے وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے، ان عبادہ بن نصی، عبادہ بن نصی سے اور چین بھی ہے، لیکن وَفِيهِ ضَعْفٌ، اس چین میں کمزوری ہے۔ پوری لائن کا بھٹا بٹھا دیا اور سیدھا آپ کو بول دیا چین ٹھیک نہیں۔ تو جب لوگوں نے دھیان سے پڑھا کہ ضعف کسی اور سند میں ہے اور یہ بات مضبوط ہو گئی تو دوسرا شک ڈال دیا، یہ حدیث صرف سنن کبریٰ میں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا بھائی؟ کئی حدیثیں ہیں جو ایک ہی کتاب میں ہیں، دوسری کتاب میں نہیں ہے، ایک ہی صحابی کو پتا تھا دوسروں کو نہیں پتا، اس سے کیا فرق پڑتا؟ جب فقہا کا اجماع ہو جائے تو وہ اس روایت کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو چاروں ائمہ نے لے لیا ہے، ان چاروں ائمہ کے برابر آج کے دور کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اور عمل اسی کے اوپر تھا کہ عورت کی دیت حیف، اگر اس کو خطان قتل کر دیا، مرد کی اگر اس کو خطان قتل کیا ہے تو اس کی پوری۔ سنن الکبریٰ 8ویں جلد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر والوں پہ 1000 دینار یا 12000 درہم، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 12000 دراہم دیت مقرر کی، اور آزاد شہری مسلمہ عورت کے لیے 500 دینار یا 6000 درہم۔ تو آپ نے عورت کی دیت کتنی مقرر کی؟ آدھی۔ اب کدھر گئی وہ حدیث کے ان الرحمن ینطق علی لسان عمر؟ یہ ہے مسئلہ ہٹ ہونے کے لیے، پھر بندہ ساری دلیلیں چھوڑ دیتا۔ امام اعظم کے نزدیک عورت کی دیت نصف ہے جس کو خطان کسی نے قتل کر دی، احمد نہیں خطان۔ امام محمد حسن شیبانی فرماتے ہیں 189 ہجری میں وصال ہوا ان کا، 189 ہجری، یہ کون سی ہے؟ 1444، 189 ہجری میں امام اعظم نے فرمایا عورت کی تمام دیتیں دیات جراحات میں ہوں یا جان میں، مرد کی دیت سے نصف۔ کتاب کا نام کیا؟ الحجۃ، طلبہ لکھ دیا جائے گا، خود پڑھیے گا، الحجۃ علی اہل المدینہ، 4 جلد صفحہ 268۔ جمیع جراحہا و نفسہا علی النصف من عقل الرجل فی جمیع الاشیاء۔ عقل الرجل، عقل دیت کو کہتے ہیں، طلبہ یہ بھی یاد رکھیے گا، دیت کو عقل بھی کہتے ہیں۔ ان کی دلیل مولا علی سے روایت ہے، المبسوط میں ہے، جان اور اعضاء میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ امام مالک کے نزدیک بھی دیت عورت کی نصف ہے۔ امام مالک کا وصال کب ہوا ہے؟ 179 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ کون سی جاری ہے؟ 1444۔ 179 میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس وقت قرآن پڑھنے والے زیادہ تھے، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ فوج کو خوش کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے۔ 179 کی بات کر رہا۔ تو یہ امام مالک تو وہ تھے کہ جن کے سامنے گورنر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا۔ تو 1265 سال پہلے انہوں نے کہا کانا عقلھا فی ذالک النصف من عقل الرجل۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، عقل دیت کو کہتے ہیں۔ موطا امام مالک باب عقل المرأۃ، حدیث نمبر 2472۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ اب قاضی ابن رشد مالکی نے وضاحت کر دی کہ اما دیت المرأۃ فإنہم اتفقوا علی انہا علی النصف من دیت الرجل فی النفس فقط۔ اتفقوا علی انہا، اتفقوا قاضی ابن رشد کیا۔ امام شافعی کے نزدیک بھی عورت کی دیت حیف ہے۔ کب وصال ہوا آپ کا؟ 204 ہجری میں ہوا۔ آج سے 1240 قمری سال پہلے آپ نے یہ کہا، 1240۔ اور امام شافعی تو عربی کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان ذرا سننے کے قابل ہے۔ لم عالم مخالفا من اہل العلم قدیما ولا حدیثا، کہتے ہیں کہ میں نے پرانے اور نئے کسی میں بھی اس بات کا مخالف نہیں دیکھا۔ کس بات کا؟ کہ دیت المرأۃ نصف دیت الرجل وذالک 50 من الابل، کتاب علوم کے اندر، کہ مرد کی جو، عورت کی جو دیت ہے وہ نصف ہے آدمی کی دیت۔ اس میں نے اختلاف نہیں دیکھا، یہ امام شافعی کہہ رہا ہے۔
علاء الدین مرداوی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذہب امام احمد بن حنبل، 10ویں جلد ہے، 23واں صفحہ ہے۔ آپ بھی لکھتے ہیں، وضاحت کر دی کہ ودیت المرأۃ نصف ودیت الرجل بلا نزاع، ہم نے لفظ بلا نزاع بولا، ویصافی جراحها جراحه الی ثلث الدیت وہذا المذہب وعلیہ الاصحاب۔ طلبہ یہ حصہ صرف آپ کے لیے ہے، اور سمجھ بھی آپ کو ہی زیادہ آئے گا۔ جب دلائل مضبوط ہوئے تو بولے اجماع نہیں ہے، سن رہے آپ، بولے جی اجماع نہیں ہے، ابن علیہ اور الاسم نے اختلاف کیا ہے۔ غزالی الزمان نے فرمایا ان دونوں کا اختلاف اجماع کے برابر کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کی تاریخ کے اوپر نظر ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ابن علیہ اور الاسم جو ہے بہت بڑے محدث مفکر وہ ہیں، نہیں، یہ دونوں استاد شاگرد معتزلی ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسم بھی دو ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ جو بڑے محدث ثقہ اور نیک ہیں ان کا نام ہے امام ابو عباس اسم، دوسرا ہے معتزلی ابو بکر اسم، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن کیسان، یہ معتزلی تھا۔ علامہ ابن حجر نے لسان المیزان میں فرمایا کہ یہ ابراہیم بن علیہ معتزلی کا شاگرد تھا، اس کا امام شافعی رحمہ اللہ سے مناظرہ بھی ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا گمراہ ہے یہ۔ ابو بکر اسم شاگرد ابراہیم بن علیہ، یہ استاد شاگرد معتزلی ثابت ہوئے۔ تو عورت کی نصف دیت کے بارے میں یہ اگر اختلاف کر رہے ہیں اجماع سے تو کوئی وقت نہیں رکھتا۔ یہ کون ہے بھائی؟ ملا علی قاری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے علماء نے جب کہہ دیا کہ اجماع ہے تو پھر مانو تو کون ہے بھائی؟ اچھا، ابن باز جو ہے نا، نصف دیت کا فتویٰ دیا سعودی عرب نے، حتیٰ کہ اہل تشیع کا بھی فتویٰ دیا، وہ نیا ایک آیا اس نے کچھ کیا، تو میں نے صرف طلباء کے لیے مختصر کر کے لکھ دیا۔ غزالی الزمان نے تو رجم اور دیت دونوں پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی، آپ ان کی کتب میں پڑھ لیجیے۔ آپ جب کبھی باہر آئیں گے یا کبھی آگے لیول پہ جائیں گے تو یہ کویشچن آپ سے کیے جائیں گے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔